علم المصطلح کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اصول حدیث کی جو اصطلاحات ہوتی ہے نا، جس مثال کے طور پر ہم جب کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، کسی حدیث کو ہم مقلوب کہتے ہیں، کسی حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں، کسی حدیث کو ہم جب حسن کہتے ہیں، ضرور کیا پسند ہے یار یہ خواڑا نا، تو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ اصطلاحات ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس علم کا نام ہے علم المصطلح، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی یہ علم المصطلح جو ہے، یہ ان اصول کا نام ہے کہ جن اصول کے ذریعے ایک محدث کو ایک حدیث کی سند اور ایک حدیث کی متن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا اس حدیث کی متن جو مین الفاظ ہوتے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کو علم المصطلح وہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا تعریف ہے۔ یعنی کیا؟ علم اصول حدیث ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے بحیثیت مقبول اور غیر مقبول سند و متن کی حالتیں پہچانی جائے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، یا اس حدیث کی متن جو الفاظ ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں کہاں چلے گا؟ اس کا پتہ ہمیں علم المصطلح سے پتہ چلے گا۔ وہاں جو اصول اور قواعد جو ہوتے ہیں وہ بیان کی جاتی، تو ان قواعد اور اصول کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ وہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اصول اور قواعد کیا ہے، وہ اسی کتاب میں ابھی بیان وہ ہوں گے کہ یہ اصل ہے، یہ روایت ہوتا ہے، یہ درایت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس علم المصطلح یا علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے۔ دیکھو موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے جس ٹاپک سے، جس فن سے بندہ بحث کرے نا۔ مثال آپ آج ہمارا ٹاپک ہے اصول حدیث، تو ہم اصول حدیث سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ایک حدیث صحیح کب ہوتی ہے، صحیح حدیث کی شرائط کتنی ہوتی ہے، حسن حدیث کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے، مقلوب کون سی ہوتی ہے، ان کی تعریفات کیا ہے، ان کے احکامات کیا ہے، شاذ کیا ہوتا ہے، معروف کیا ہوتا ہے، منکر حدیث کون سی ہوتی ہے، یہ اصطلاحات۔ تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے نا، موضوع علم اصول حدیث کا، وہ ہے سند اور متن قبول اور رد کے لحاظ سے۔ یعنی کون سی سند اور کون سی متن کو قبول کیا جائے گا اور کون سی سند اور متن کو رد کیا جائے گا، اس اعتبار سے اس میں بھی یہی سارا کچھ بحث ہوگا کہ یہ حدیث سند اور متن کے اعتبار سے مقبول ہے اور یہ حدیث سند اور متن کے اعتبار سے غیر مقبول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا، تو یہ ہوا اس فن کا موضوع ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے انٹرویو میں نا کہ اصول حدیث کا موضوع کیا ہے، تو آپ کہو گے کہ سر اس کا موضوع سند اور متن ہے۔ دیکھو ایک حدیث کی بنیادی جو اجزاء ہوتی ہے نا، بنیادی اجزاء وہ دو ہے، ایک سند ہے اس کی، اور ایک کیا ہے، ایک اس کی متن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہو گئی ہے۔ اچھا، ابھی ثمرتہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی ٹھیک ہے، آپ نے تو اس علم کی تعریف بھی جان لی، آپ نے اس علم کا موضوع بھی جان لیا، اب اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جو بھی کام آپ شروع کرتی ہے نا، تو اس کا کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ، کوئی مطلب تو ہوتا ہے۔ مثال ابھی آپ کتاب پڑھ رہی ہو تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا کہ آگے آپ کا اس کا مقصد جو ہے، جو ثمرہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انٹرویو میں جائیں گے اور آپ نے انٹرویو کو پاس کرنا ہے۔ یہ آپ کا غرض ہے، یہ آپ کا ثمرہ ہے، اور یہ اس کا مطلب یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب علم اصول حدیث کا جو ثمرہ ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صحیح احادیث کو غیر صحیح سے کیا کرے، الگ کر دے، اور اس طرح ضعیف حدیث کو صحیح حدیث سے کیا کرے، وہ الگ کرے۔ یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ غیر صحیح ہے، اور آپ دونوں میں امتیاز کرے، دونوں میں فرق کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گئی ہے اس کا ثمرہ، اور اس کا نتیجہ وہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب 4 نمبر پہ آ جائے الحدیث۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث کے لغوی معنی ہوتا ہے جو لٹرری میننگ ان کی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے حدیث کا اصطلاحی معنی۔ ہم لغوی معنی بھی کر دیتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی وہ بتا دیتے ہیں۔ دیکھو حدیث کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، حدیث کا معنی ہے جدید، ہر نئی چیز کو، مثال نئی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کی ضد کیا ہے، وہ قدیم ہے، یعنی پرانا۔ یہ بات تو یہاں وہ ختم ہو گئی۔ اور یا حدیث جو ہے نا، لغت میں بات چیت کو بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ بات چیت کو۔ یہ جس طرح میں باتیں کرتا ہوں نا، اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اصول حدیث کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر اس قول اور فعل اور تقریر جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی جب میں کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے ایک قول کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرح کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کہا، تو یہ حدیث قولی ہے تو اس کو حدیث کہا جائے گا. یا کوئی فعل عمل ہو اور اس کی نسبت میں آپ علیہ السلام کی طرف کرو، میں اس طرح بولوں کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح عمل کیا، آپ علیہ السلام نے اس طرح کام کیا، اور میں نسبت آپ علیہ السلام کی طرح کر دی، تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں حدیثی فعلی ہوتی ہے. حدیثی قولی کی مثال جیسے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ آپ علیہ السلام کا ایک قول ہے تو اس کو حدیث کہیں گے. یا مثال کے طور پر کہ آپ علیہ السلام کا کوئی عمل فعل ہو، مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ ایسے نماز پڑھا کر جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کی طرح نماز پڑھا کرے. اب اس میں آپ علیہ السلام کا ایک عمل دکھایا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کا ایک فعل دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم حدیثی فعلی کہیں گے. اور حدیثی تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کچھ عمل کیا، کچھ کام کیا، آپ نے اس کو دیکھا اس صحابی کو، اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا اس کام سے، تو یہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی ٹھیک کر رہا تھا، تبھی تو آپ علیہ السلام نے منع نہ کیا. تو صحابی کی اس طرح عمل کو جو آپ علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہو، اس کو حدیثی تقریری کہا جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، جہاں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو آپ پوچھ لیا کریں کہ سر یہ چیز مجھے سمجھ نہ آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیثی تقریری ہو گیا. اب یہاں پر ایک نسبت ہے، اور یہ ایسا سوال ہے یہاں پر کہ اکثر ہو سکتا ہے انٹرویو میں یہ چیز پوچھی جائے نا کہ خبر اور اثر اور حدیث میں فرق کیا ہے، ان کی تعریفات آپ بتا دیں. تو یہ آسان ہے. دیکھو حدیث کسے کہا، خبر کسے کہا؟ حدیث تو ہم نے پڑھ لیا، اب خبر پہ آ جائیں صفحہ نمبر 30 پہ کہ خبر کسے کہا جاتا ہے. خبر اصل میں کہتے ہیں خبر دینے کو لغت میں خبر دینا، اور اس کی جمع وہ اخبار آتی ہے. مثال میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، تو یہ میں نے آپ کو خبر دے دیا. جبکہ اصول حدیث کی اصطلاح میں خبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو اصول حدیث کی اصطلاح میں خبر سے مراد ہے، اس میں 3 اقوال ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ 3 اقوال ہیں. نمبر 1، بعض نے کہا کہ یہ حدیث کا مرادف ہے، یعنی دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہے. جس طرح ہم نے حدیث کا معنی بتا دیا کہ ہر قول، فعل اور عمل اور تقریر جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کیجئے تو وہ حدیث ہے، تو انہوں نے کہا اس طرح خبر کی بھی یہی تعریف ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ معائرا لہو، کہ خبر اور حدیث دونوں آپس میں ضد ہیں، یعنی قسیم ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اپوزٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ علیہ السلام سے مروی ہو یا جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف ہو، اور خبر وہ ہوتی ہے جو کسی صحابی کا قول و عمل ہو یا کسی تابعی کا قول و عمل ہو، اور اس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی جائے تو اس کو خبر کہا جائے گا، حدیث نہیں کہا جا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا نمبر کیا ہے کہ خبر کا جو لفظ عام ہے اور حدیث کیا ہے؟ وہ خاص ہے. کیا مطلب؟ یعنی خبر کا لفظ عام اس اعتبار سے ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے اقوال ہیں، جو صحابہ کے جو اقوال ہیں، جو تابعین کے جو اقوال ہیں، ان ساروں کو خبر کہا جاتا ہے. اس میں عمومیت ہے، یہ خبر کی بات ہو رہی. اور حدیث خاص ہے، صرف آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے، باقی کسی صحابی، تابعی کے اقوال کو نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تو ان میں فرق ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا، انتہائی اہم ہے انٹرویو کے حوالے سے. آپ تیسری نمبر پر آ جاتے ہیں